افغان طالبان کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اب چوک چوراہوں میں کوڑے بھی ماریں گے ہم خواتین کو، جو سزا ہے سٹون کرنے کی وہ ہم دوبارہ سے بحال کر رہے ہیں۔ ابھی تو میں کہتا ہوں کہہ رہے پاکستانیوں شرم کرو، غیرت بچی ہے، شریعہ لاء لے کر آؤ۔ نمسکار دوستوں، ڈی ڈی ریٹ کے ایک اور ریئیکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ میں ہوں آلو۔ تو آج جو ویڈیو لائے ہوں بہت اہم ویڈیو ہے، کیونکہ یہ سید مزمل شاہ کا ویڈیو ہے، اور یہ ویڈیو ہے پاکستان ایئر فورس ایکشن آر افغانستان میں پاکستان گوئنگ ٹو وار۔ تو جو یہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ جو لفڑے چل رہے ہیں اس پر ہے، اور جیسا کہ میں لگاتار کہتا آ رہا ہوں یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں پڑا ہے، دھیرے دھیرے یہ گرم ہو رہا ہے، اور آگے آنے والے وقت میں اور زیادہ گرم ہوگا۔ لڑائی فل سکیل وار ہوگی کہ نہیں ہوگی ابھی اس میں ٹائم ہے، بٹ یہ چیزیں جھڑپیں جو ہیں یہ بڑھتی جائیں گی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ سید مزمل شاہ ان کی انالیسس کیا کہتی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ 2021 میں افغان طالبان کی رجیم جب آتی ہے تو اس کے بعد پاکستان میں بھی بہت سے سیاستدان کنگریچولیٹ کرتے ہیں، اور اس وقت کے جو حکومت کے وزیر اعظم کے ترجمان تھے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اب دراصل یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑی ڈیفیٹ ہے، اور اب اصل میں آپ کو یاد ہوگا جس طرح سے پہلے بھی کوٹ ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں، کرپٹ افغان حکومت چلی گئی ہے اور جینون فریڈم فائٹرز کی حکومت آ گئی ہے۔ یہی بات خواجہ آصف صاحب نے کی، جو کہ اب بھی پاکستان کی اس نون لیگ کی حکومت جو کہ 8 فروری کے انتخاب کے بعد آئی ہے اس کے وزیر دفاع ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ 2021 سے لے کے 24 کے درمیان دہشت گردی کی کارروائیوں میں 70% انکریز ہوا۔ اس پہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ریسنٹ پاکستان اور افغانستان کی کنفرنٹیشن تھی اس میں بہت سے لوگوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ شاید یہ ایک مکمل جنگ کی صورتحال اختیار کر جائے۔ اب ویسے دونوں ملکوں کی معیشت جو اکانومی ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ فل سکیل وار کو افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی سوورینٹی کو بریچ کرنا اور ایک دوسرے کی ٹیریٹری میں جا کے اٹیکس کرنا اب عام ہوتا جا رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اس مہینے جو 16 مارچ کو ایک اٹیک ہوا تھا جو کہ حافظ گل بہادر گروپ کی طرف سے ہوا تھا، ٹی ٹی پی کا ایک آؤٹ فٹ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی صرف ایک فیکشن نہیں ہے بلکہ ملٹیپل فیکشنز ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 کے قریب فیکشنز ٹی ٹی پی میں بن چکی ہیں، اور اب آپ کس سے بات کریں آپ کو اس کا بھی علم نہیں ہے، کیونکہ بات اس سے ہوتی ہے جس کی لیڈرشپ ایک ہوتی ہے۔ جیسے ملکوں کی ہوتی ہے، وزیر خارجہ کسی ملک کا آتا ہے، ڈیلیگیشن آتا ہے، اس سے آپ اپنی ٹرمز رکھتے ہیں، نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ بات کس سے کریں یہ اتنا میسو چیلنج ہے، کیونکہ اگر 40 کے قریب فیکشن ایک ہی دہشت گرد تنظیم کے بن چکے ہیں تو اگر آپ 8 سے 10 سے 15 سے 20 سے بھی اگریمنٹ کر لیں گے باقیوں کا کیا کریں گے یہ نہیں پتہ۔ تو 16 مارچ کو گل بہادر گروپ کی طرف سے نارتھ وزیرستان میں ایک ملٹری چیک پوسٹ پہ حملہ ہوتا ہے جس میں 7 فوجیوں کی جان جاتی ہے۔ پاکستان کا تھریشولڈ بالآخر ختم ہوتا ہے، اور وہ جان جاتی ہے، شہید نہیں ہوتے، جان جاتی ہے۔ سید مزمل نے اگر یہ بولا ہے جان جاتی ہے، شہید نہیں بولا، جان جاتی ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس کو نوٹس کیا ہوگا، آئی ڈونٹ نو، بٹ بہت بڑی بات ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اس طرح کے واقعات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ 18 مارچ کی رات کو پاکستان کے ایئر کرافٹس افغانستان کی ٹیریٹری کو کراس کرتے ہیں خوست میں، اور ہم نے دیکھا کہ پکتیکا کے ریجن میں جا کے ایئر ریڈز ہوتی ہیں، اور ان ایئر ریڈز کے اندر افغانستان کی جو وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے وہ رپورٹ کرتی ہے کہ کچھ بچے عورتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جو کہ آبویسلی کولیٹرل ڈیمیج تھا، لیکن پاکستان اس کو ڈینائی کرتا ہے۔ تقریباً 8 کیجولٹیز ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اب صورتحال بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اگر اس طرح ریٹیلیشن ہوتی رہی اور پاکستان بھی جا کے اٹیک کرتا رہا تو یہاں پر اس بارڈر کے اوپر ایک فل سکیل تو نہیں کہہ سکتے لیکن سمال سکیل وار کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اب اس ساری صورتحال کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح ایک ہارینڈس قسم کی ایک فارن پالیسی مسٹیک، کیونکہ ہم نے یہ سوچا کہ وہاں پر جو افغانستان میں اس سے پہلے حکومت تھی وہ ہماری دشمن ہے اور یہ والی دوست ہے، لیکن ثابت اس کا الٹ ہوا، کیونکہ جتنے دہشت گردی کے واقعات ان 3 سالوں میں ہوئے ہیں وہ کرزئی صاحب کی یا پھر اس کے علاوہ جو دیگر حکومتیں وہاں پر آئی ہیں، جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ افغانستان کی جو ڈیموکریٹک رجیمز تھیں جب نیٹو وہاں پر موجود تھا، امریکہ موجود تھا، تو ان سے جب بات کر رہے تھے تب بھی اتنے دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوئے جتنے اس گورنمنٹ کے انڈر ہوئے ہیں جس کو ہم نے سیلیبریٹ کیا۔ تو اگر صرف 2023 کی میں بات کروں آپ کو ایک انالیسس دینے کے لیے کہ کس حد تک دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے، تو 1500 واقعات جو ہیں وہ ایسے ہوئے جس میں 1500 ڈیتھس ہوئی ہیں، یعنی کہ 1500 لوگوں کی جان گئی 2023 میں۔ ٹوٹل 800 کے قریب یعنی کہ 789 دہشت گرد حملے کیے گئے پاکستان کے اندر۔
اس کے علاوہ 2022 میں TTP نے سیز فائر جو کیا، یہ ساری ویو وہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ سیز فائر کو انہوں نے ختم کر دیا اور کہا کہ اس کے بعد ہم نے لڑنا ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سے پرومیننٹ اٹیکس بھی تھے، جس طرح 14 فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا گوادر کے اندر نومبر میں پچھلے سال میں۔ اس کے علاوہ اگر فیبرری کی اس سال کی بات کریں تو صرف ایک مہینے میں 97 اٹیکس ہوتے ہیں، 87 ڈیتھس ہوتی ہیں ایک مہینے کے اندر۔ 27 مارچ کو بھی ہم نے یہ دیکھا کہ نیول ایئر بیس پہ اٹیک ہوتا ہے، اور تربت کی جو نیول ایئر بیس تھی اس پر اٹیک کو پریونٹ کیا گیا، اور اس کے بعد میں یہ جو واقعہ تھا ہم نے یہ دیکھا جس میں ہم وہاں جا کر ریڈز کرتے ہیں۔ تو صورتحال اب اس طرح سے ہے کہ تقریباً اپریل 2022 کی بات ہے جب پاکستان کو ایسی ایک ایئر اسٹرائک کرنی پڑی تھی جس میں 47 لوگوں کی جان گئی تھی افغانستان میں، کیونکہ تب بھی دہشت گردی تھم نہیں پا رہی تھی، اور اب بھی ایسے ہی ہے۔ اور اس کے بعد پاکستانی بڑے گرو سے کہتے ہیں، پراؤڈلی کہتے ہیں، نہیں دہشت گردی ہمارے ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہمارے یہاں دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے، پاکستان بہت ہی سیف کنٹری ہے، انڈین کرکٹ ٹیم کو یہاں پر آنا چاہیے، کھیلنا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ میں نہیں بتا رہا کہ اتنے سارے اٹیکس ہوئے ہیں، یہ میں نہیں بتا رہا کہ یہ میری رپورٹ نہیں ہے، یہ پاکستانی میڈیا کی رپورٹس ہیں، یہ پاکستانی اینکر پرسن ہیں، یہ بتا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی اگر پاکستانی کہتا ہے کہ پاکستان سیف ہے اور وہاں پر دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے، پھر تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ کوئی ماننے سے انکار کر دے کہ یہ گریٹ ٹی شرٹ نہیں ہے، میں لاکھ اس کو ثبوت دوں، سائنٹیفک ریسرچ دے دوں، سب کچھ دے دوں، اور تب بھی وہ کہے کہ نہیں میں تو مانتا ہی نہیں، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو اب پاکستان نے بالآخر یہ سوچ لیا ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ رسپانس دیا جائے گا، کیونکہ پہلے ہم نے صرف اور صرف مذاکرات تک اپنی پالیسی کو کسی حد تک محدود رکھا، اور اس کی وجہ سے ہم نے رزلٹ یہ بھگتا ہے کہ آج آ کر اتنی بڑی ہیومن کاسٹ پے کرنے کے بعد ہمیں وہ کرنا پڑ رہا ہے جو اس سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ تو ایک جو بڑی مس کیلکولیشن تھی وہ یہی تھی کہ نہیں TTA اور TTP میں بہت بڑا فرق ہے، دونوں ایک دوسرے کو بیک نہیں کرتے، اور اب بھی پاکستان کے اندر بہت سے ایسے تجزیہ نگار ہیں جو کہ گورنمنٹ کو کنونس کرنے پہ اپنی انرجیز لگا رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ TTA اور TTP ایک ہیں اور آپ TTA سے تعلقات خراب نہ کریں۔ حالانکہ آپ کا سب سے بڑا خدشہ کیا تھا کہ جو افغان حکومت ہے وہ ہندوستان سے بات کرے گی، لیکن اب بھی بات تو ہو رہی ہے، اس کو تو ہم نہیں روک سکے، لیکن ہمیں اس کے بدلے میں جو ملا وہ بھی یہی لاشیں ہیں جن کو ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز کی ہوں، یہ قیمتی جانیں ہیں، یہ وہ سولجرز ہیں جن کی ایک ٹریننگ کے اوپر یا اتنی زندگی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر اسٹیٹ کے کروڑوں روپے لگتے ہیں، اور اس کے بعد میں ایک فارن پالیسی مسٹیک کی وجہ سے ان کی جان چلی جاتی ہے، سویلینز بھی مرتے ہیں۔ اور اب آ کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا خوف ہے، کیونکہ افغانستان میں جو خواتین کا جو حال کیا ہوا ہے کہ وہاں پر اسکول جانے پر پابندی ہے، اس کے علاوہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اب ریسنٹلی افغان طالبان کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اب چوک چوراہوں میں کوڑے بھی ماریں گے ہم خواتین کو، جو سزا ہے سٹون کرنے کی وہ ہم دوبارہ سے بحال کر رہے ہیں۔ تو کدھر گئے بہت سے وہ لوگ جو بتا رہے تھے کہ اب کے طالبان بہت بینولنٹ ہیں اور یہ بہت اچھے ہیں، یہ پہلے والی بات نہیں ہے، کیونکہ 96 سے آپ کی یہ پالیسی ہے کنسسٹنٹلی ان کو سپورٹ کرنے کی۔ لیکن تبھی تو میں کہتا ہوں، کہہ رہے پاکستانیوں شرم کرو، غیرت بچی ہے، شریعہ لاء لے کر آؤ اور تب دیکھو مزہ۔ لاؤ نا شریعہ لاء یار، جب اسلامک جمہوریہ پاکستان ہے، ہٹاؤ جمہوریہ عمریہ، اسلامک رول لے کر آؤ۔ اسلام کے نام پر تم لوگوں نے دیش الگ بنایا نا، تو اسلام کا قانون کیوں نہیں نافذ ہے وہاں پر؟ اس پر کوئی پاکستانی نہیں بولے گا، کیونکہ سب اسلام کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں وہاں پر، اپنے حساب سے جہاں اپنا فائدہ ہے وہ چیزیں کو اسلام یہ کہتا ہے، اسلام کہتا ہے۔ لیکن اسلام جہاں پر دوسری باتیں کہتا ہے کہ بے ایمانی مت کرو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، کسی کو بری نگاہ سے مت دیکھو، نہیں 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 وہ نہیں ماننا ہمیں، وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، لیکن جہاد کرنا ہے وہ فرض ہے جی ہمارا۔ دیکھو حجاب نہیں ہے، فرض ہے جی ہمارا۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ جارڈن کے جو کنگ ہیں، جو سیدھے پروفٹ محمد کے بلڈ لائن سے آتے ہیں، ان کی پتنی حجاب نہیں کرتی، لیکن کوئی سوال نہیں اٹھائے گا کہ ان کو پہلے حجاب پہنواؤ جو فرض ہے تو اسلام میں۔ وہ اسلام کو صحیح سے نہیں مان رہے ہیں یا آپ اسلام کو صحیح سے نہیں مان رہے ہو؟ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ آ جاتا ہے بیچ میں، یہ تو کوئی نہیں کہتا۔ لیکن اس کے نتیجے میں صرف اور صرف ہمیں بلو بیکس ملے ہیں، اور اس سے سیکھا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد ہے کہ رچرڈ ہولبروک جو کہ ڈپلومیٹ تھے US کے، انہوں نے 2010 میں ایک بات کی تھی کہ وی مے بی فائٹنگ دا رانگ اینیمی ان دا رانگ کنٹری،
ویسٹ نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ دراصل سارے مسئلے کی جڑ جو ہے وہ پاکستان ہے، کیونکہ یہاں بیٹھ کے ہم ان تمام تحریکوں کو فنڈ کرتے رہے اور ہم نے ایک ایسی مرسنری فورس ریز کی جو آج ہمیں ہی پڑ چکی ہے۔ تو جو ان کا اسکیپٹسزم تھا وہ آپ نے اس طرح کے میڈیا پہ بیانات دے کے جو خان صاحب نے دیا یا خواجہ آصف صاحب نے دیا اس دور میں، یا فیض صاحب نے وہاں جا کے جو جسچر دیا چائے پینے کا، اس سب نے کنفرم کیا اس بات کو کہ وار آن ٹیرر میں اربوں روپے لینے کے بعد بھی ہمارا جو انٹلیکچول شفٹ ہے وہ نہیں آیا۔ اب بھی ہمارا قبلہ وہی ہے کہ افغانستان کے اندر اس طرح کے گوریلا وارفیئر کو سپورٹ کرنا ہے اگینسٹ دیئر اون پیپل، تاکہ بعد میں جا کے ہماری مرضی کے وہ فیصلے کریں۔ اب وہ فیصلے بھی نہیں کر رہے، تو آپ کے ہاتھ تو اس ساری ایکسرسائز سے کچھ بھی نہیں آیا۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک ٹرم یوز کی تھی جو فرینکنسٹین مانسٹر کی ٹرم ہے، تو اگر آپ پڑھیں اس کو 1818 میں ایک ناول جو میری شیلی نے لکھا تھا جس کا نام فرینکنسٹینز مانسٹر تھا، اس میں ایک پلاٹ کیا تھا؟ اس میں پلاٹ یہ تھا کہ ڈاکٹر فرینکنسٹین ایک بڑا بریلینٹ سائنٹسٹ ہوتا ہے اور وہ ایک دن اپنی لیب میں تجربہ یہ کرتا ہے کہ لائف لیس میٹر، یعنی کہ ایک ایسا مادہ جس میں کوئی جان نہیں ہے، بے جان ہے، اس میں وہ لائف انفیوز کر دیتا ہے کسی کیمیکل ریاکشن سے، اور وہ نیم انسان بن جاتا ہے، سب ہیومن بن جاتا ہے، ہیومنوائڈ بن جاتا ہے۔ نہ وہ مکمل زندہ ہوتا ہے اور نہ مردہ ہوتا ہے، وہ فنکشن کرنے لگتا ہے۔ لیکن جو ڈاکٹر فرینکنسٹین کا تجربہ تھا اس سے وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید یہ انسان ایموشنلی بھی انٹیلیجنٹ ہوگا اور بڑا اس کے ساتھ ساتھ ریسپانسو ہوگا، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فرینکنسٹین کا مانسٹر ہوتا ہے نا، جو وہ مانسٹر پیدا کرتا ہے، وہ معاشرے میں فٹ نہیں ہو پاتا، اور یہ دیکھ کر ڈاکٹر فرینکنسٹین بھی اس سے بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے، اس کو ابینڈن کر دیتا ہے، اس کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کو مزید ایکسپیریمنٹیشن کے انڈر بہتر نہیں بناتا۔ تو یہ دیکھ کر جو مانسٹر ہوتا ہے وہ اتنا غصے میں آتا ہے کہ وہ ڈاکٹر فرینکنسٹین پر ہی اٹیک کر دیتا ہے اور اسی کے خلاف ہو جاتا ہے کہ تم نے مجھے کریٹ کیا، پہلے تم نے میرے مردہ جسم میں جان ڈالی، اور اب جب میں معاشرے میں فٹ نہیں ہو رہا تو اس کے بعد تم نے مجھے چھوڑ دیا، ابینڈن کر دیا، اسی لیے میں اب تمہارے اوپر حملہ کروں گا۔ پاکستان کا کیس بھی مکمل طور پہ اس ناول پہ پورا بیٹھتا ہے، کیونکہ ہم فرینکنسٹین تھے اس کیس میں اور وہ فرینکنسٹینز مانسٹر تھے، کہ ہم نے 96 سے کنسسٹنٹلی، اس سے پہلے نصیر اللہ بابر کی طرح کے لوگوں نے جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کنونس کیا جا کے بہت سے انٹیلیجنس کے لوگوں کو کہ آپ طالبان کو سپورٹ کریں۔ وہاں پہ آپ نے اس پالیسی کو پرسو کیا، ایک لیب میں تجربہ کیا، اور وہاں پر آپ نے ایک اسلامسٹ فورس اس طرح کی ریز کرنے میں مدد دی، اور آپ نے ان کو یہ بتایا کہ اسلام خطرے میں ہے، اسی لیے اس کو بچانے کے لیے سوویٹس پہ حملہ کرنا آپ کا فرض ہے۔ جب وہ انہوں نے کر لیا اور سوویٹس وہاں سے 1989 میں بھاگ گئے، تو اس کے بعد میں جب آپ نے اتنا زیادہ امپاور ایک آؤٹ فٹ کو کیا تھا، وہ اسی لیے کیا تھا نا کہ دراصل وہاں پہ اسلام نافذ کرنا ہے۔ اور آپ کس چیز کو اسلام نافذ کرنا کہہ رہے تھے؟ گوریلا وارفیئر کو، اور صرف اپنے فارن پالیسی گول کو۔ تو جب وہ اچیو ہو گیا اور اس کے بعد ان کے پاس بھی کوئی میننگ نہیں بچا اپنی ایگزسٹنس کا، تو انہوں نے آپ پہ اٹیک کر دیا، کیونکہ وہ ایگزسٹینشیل کرائسس میں چلے جاتے۔ ان کی تشکیل ہی آپ نے اس لیے کی تھی کہ ہر جگہ پر یہ نفاذ کرنا ہے اس آئیڈیالوجی کا، جس کو وہ اسلام کہہ رہے ہیں جو ہے کچھ اور۔ تو جب وہ اس طرف آئے تو انہوں نے یہاں پر آ کے کس کس قسم کے اٹیک کیے، یہ تو آپ کو یاد ہوگا۔ تو اب ماجرا یہ ہے کہ ہر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ پھر سلوشن کیا ہے؟ آپ پیس ٹاکس کریں، آپ اگریمنٹ کریں، آپ کوآپریٹ کریں۔ تو ذرا پیس ٹاکس کی کہانی سن لیجئے۔ پہلا جو ہم نے اگریمنٹ کیا تھا افغان طالبان سے، انفیکٹ پاکستان کے اندر جو آف شوٹس تھیں ان سے، اس کا نام تھا شکائی پیس اگریمنٹ، جو 2004 میں ہوا۔ یہ ہوا تھا نیک محمد گروپ کے ساتھ، اور یہ بھی فیل ہو گیا کیونکہ نیک محمد گروپ نے بعد میں جا کے القاعدہ کو سپورٹ کر دیا اور پھر دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے رہے۔ 2005 میں آپ نے پھر جا کے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، سرگودا پیس اگریمنٹ سائن کیا، اور یہ سائن کیا بیت اللہ محسود سے۔ آپ کو یاد ہے بیت اللہ محسود نے اس اگریمنٹ کو وائلیٹ کیا، اس نے بعد میں 1 سال بھی اس کو آنر نہیں کیا، اور 4 سال بعد 2009 میں آپ کو اس کو بھی مارنا پڑا، چاہے ڈرون اٹیک کر کے یا کسی بھی طرح سے۔ اس کے بعد میں سب سے ہاریبل کیس سوات کا تھا، جو سوات اگریمنٹ 2008 میں ہم نے سائن کیا، کیونکہ طالبان اتنا قریب پہنچ چکے تھے اسلام آباد کے، جو صرف 150 کلومیٹر کی دوری پہ تھے، اور دنیا میں لوگ، تمام تھنک ٹینکس یہ بات ہوئی خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ شاید آپ کا کیپٹل ہی وہ کیپچر کر لیں، جو کہ نیوکلیئر آرمڈ کیپٹل ہے، جو کہ ڈیزاسٹر ہوتا بہت بڑا پوری دنیا کے لیے، ناٹ جسٹ فار پاکستان۔ تو یہ ہونے کے بعد 2008 میں ان کی ملٹری پریزنس اتنی بڑھ گئی، جو ٹی ٹی پی ہے، کہ آپ کو ان سے اگریمنٹ سائن کرنا پڑا فضل اللہ سے، جو کہ سوات میں ہی تھا۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ کے پی گورنمنٹ نے اس اگریمنٹ میں لکھا کہ نظام عدل کی جو ریگولیشنز ہیں، یعنی کہ جو شریعہ لاز ہیں طالبان کے مانگے ہوئے،
اس کو ہم کے پی کے اندر نافذ کریں گے 2009 میں، اس پہ سگنیچر کیے انہوں نے، لیکن جب وہ نہیں کیا تو پھر دوبارہ سے جو طالبان تھے انہوں نے ریبیل کیا، اور اس کے بعد میں بونیر اور شانگلہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اور یہ قبضہ دیکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ اب بہت ہو چکا ہے، اس سے زیادہ ان کو آگے بڑھنے نہیں دے سکتے، پھر آپ نے آپریشن رائے حق کیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سارے اگریمنٹس اگر آپ دیکھیں، آپ نے ایک کے بعد ایک اس بات کو کنکلوڈ کیا ہے کہ ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں کے پی میں آج اس پارٹی کی حکومت ہے جس کا سربراہ یہ کہہ رہا تھا کہ سارے ملک میں ان کے دفتر کھولنے چاہیے، ان کے آفس کھلیں، جس طرح کسی فارن کنٹری کے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ایک ایمبیسی کھلتی ہے، آپ جا کے ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو بات تو صحیح ہے نا، وہ تو کریں گے، اور آج بھی یہ آپ ہی کے بنائے ہوئے سپولے ہیں نا، مطلب آپ ہی کے مطلب پاکستان کے بنائے ہوئے سپولے ہیں نا، اور اس کا تو ایڈمیشن کیا تھا جنرل پرویز مشرف نے آن کیمرہ۔ سنیے، ہم مجاہدین لائے پوری دنیا سے، ہم نے طالبان کو ٹرین کیا، انہیں ویپنز دیے، ان کو اندر بھیجا، وہ ہماری ہیرو تھے۔ ٹھیک ہے، یہ جو حقانی ہے ہیرو ہے ہمارا جی، ٹھیک ہے، ٹیز کا ہیرو ہے، بالکل ہے۔ اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو تھا۔ تو بھیا بوئے پیڑ ببول کے تو آم کہاں سے پائے؟ یہ کہاوت ان جیسوں کے لیے بنی ہے۔ اس پر پاکستان کی عوام کبھی آواز نہیں اٹھاتی کہ ہم نے کیوں طالبان پیدا کیے، ہم نے کیوں ان لوگوں کو سپورٹ کیا۔ آج وہ ڈس رہے ہیں نا آپ کو، تو دوسروں کے لیے گڈھا کھودنے کی قواعد آپ کریں گے تو یقین مانیے آپ کے لیے گڈھا کھود رہا ہے اور آپ کو اس گڈھے میں گرنا ہے ایک دن۔ آپ نے بھارت کے خلاف ان کا استعمال کرنا چاہا۔ مجھے یاد ہے آپ کی کوئی منسٹر تھی یا کون تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ اب تو طالبان ہمیں کشمیر لا کر دے گا۔ اس سمے میں نے یہ کہا تھا کہ ارے جس لاکھوں کی فوج کے آرمی چیف ہیں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ طالبان کہہ رہا ہوں کشمیر میں لا کر دوں گا، جنہوں نے 3 بار تو کشمیر کے لیے لڑائی لڑی وہ لے کر نہیں آ سکے کشمیر، تو طالبان سے اب کہہ رہے ہیں کہ طالبان لا کر دے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کریں گے آپ کو بھرنا یہیں پر ہے، اور پاکستان پورا پاکستان بھر رہا ہے جیسا کیا ہے اس نے 76 ایئرس میں۔ تو اس پر مجھے یاد ہے آسما جہانگیر جو کہ ایکٹیوسٹ اور لائر تھیں، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ یہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ بھی کہیں کہ کچے کے ڈاکوؤں کے بھی آفس ہونے چاہیے، پھر جو چرس بیچ رہا ہے اس کے بھی دفتر کھولو، پھر جو ڈکیت ہے جو چوری کر رہا ہے موبائل چھین رہا ہے اس کے بھی دفتر کھولو۔ اگر آپ نے اس طرح لیجیٹمائز کرنا ہے ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کو اور اس کو ریپرزنٹیشن دے کے اس کو آپ نے ریکگنائز کر لینا، تو پھر اس کے بعد تو تمام آؤٹ لاز جو کہ ایک اسٹیٹ کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے دفتر ہونے چاہیے، ریپسٹ کا بھی آفس ہونا چاہیے، مرڈرر کا بھی ہونا چاہیے، ایکسٹورشن والوں کا بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ ان کا دفتر کھلانا چاہتے ہیں تو پھر نارکوٹکس والوں کا بھی کھلوا لیجیے گا، ہر قاتل کا کھلوا لیجیے گا، مگر عمران خان صاحب یہ ملک آپ کے والد صاحب کی جائیداد نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آج تک ایسے آرگومنٹ اتنی آسانی سے ہوتے ہیں کہ ہزاروں جانیں آپ نے دے دیں پوری دنیا کو، آپ یہ سناتے بھی ہیں، لیکن ان جانوں کے مزید ضیاع سے بچنے کے لیے جو کرنا ہے وہ آپ نہیں کر رہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا جس طرح سے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی جب افغانستان پہ ہم نے بات کی تب بھی اسی بات پہ سٹریس ڈالا، اور اب بھی اسی بات پہ سٹریس ڈالیں گے کہ ایک آئینی ترمیم آپ نے کی تھی، آپ بھول گئے ہوں گے کیونکہ پاکستان کی بڑی شارٹ ٹرم میموری ہے نا۔ تو 21ویں آئینی ترمیم اس کو کہتے ہیں 21st امینڈمنٹ، اور اس کی بیسس تھی نیشنل ایکشن پلان۔ اس نیشنل ایکشن پلان میں آپ نے پشاور میں تقریباً 150 بچہ جب ٹی ٹی پی کے ہاتھوں اپنا کٹوایا، اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج کے بعد ساری قوم ایک پوائنٹ پر کھڑی ہوئی ہے کہ ان کو برداشت نہیں کرنا۔ اس میں آپ نے کہا اسپیشل کورٹس بنیں گی ان کے خلاف ٹرائلز کے لیے، وہ کدھر ہیں نہیں پتہ۔ اس میں آپ نے کہا تھا کہ آرمڈ ملیشیا کو ملک کے اندر الاؤ نہیں کیا جائے گا۔ آج کشمیر کے اندر جو آرمڈ ملیشیا ہے وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے کہا تھا کہ نیکٹا جو ہے وہ افیکٹو ہوگی، نیکٹا کی افیکٹونیس کیا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اس میں آپ نے کہا تھا کہ ہیٹ سپیچ پہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا، کہاں کیا جا رہا ہے آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ پاکستان کے اندر جتنے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں، چاہے وہ کلیرکس ہوں، چاہے وہ ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز، رائٹ ونگ پارٹیز ہوں، وہ ساری افغان طالبان کی اور ٹی ٹی پی کا ایک بازو ہیں۔ وہ ان کو مضبوط کرتی ہیں، ان کو تقویت فراہم کرتی ہیں، کیونکہ جو ان کا ایکٹ ہوتا ہے یہ یہاں بیٹھ کے اس کی اپالوجی کرتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں اس کو۔ کیا آپ نے ان کو کرٹیل کیا؟ نہیں۔
بلکہ آپ نے تو ان کو بڑے بڑے جو اشرافیہ کے محل ہیں ان میں بلا کے ڈنر کروائے اور افطاریاں کروائیں اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. آج تک اس طرح ہی ہیں. جڑاں کے اندر جو واقعہ ہوا، اس طرح کے ہزار واقعات پاکستان میں ہوئے، ایکسٹریمزم کا ٹیل ہوا نہیں ہوا. یہی وہ سوچ ہے جو پیدا ہو کے کل کو لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، گجرانوالہ میں بیٹھ کے کہتی ہے کہ نہیں، طالبان جیسی حکومت ہمیں بھی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ انصاف کا نظام قائم کر رہے ہیں. تو جب تک یہ دماغ تبدیل نہیں کریں گے، ان کو یہاں سے بھگانے کے لیے ایک کانسنٹ بھی نیشنل لیول پہ پیدا نہیں ہو سکتا، کنسنسس نہیں ہو سکتا. اس کے بعد میں آپ نے یہ کہا کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو بالکل صفحہ ہستی سے ہم مٹا دیں گے، پاکستان میں آج تک نہیں ہوا. نیشنل ایکشن پلان پہ آپ نے یہ بھی کہا کہ بینڈ آؤٹ فٹس کو الاؤ نہیں کیا جائے گا آپریٹ کرنا. اس بار الیکشن میں کھڑے ہو رہے تھے وہ، اور بہت سی جگہوں پہ بہت مشکل سے ان کو شکست ہوئی ہے، یا ایک دو سیٹیں تو وہ نکال بھی گئے ہیں. ان کو آپ نے روک لیا، نہیں روک سکے. آپ نے ساتھ یہ کہا کہ مدرساز کی ریگولرائزیشن ہوگی، کیا آپ کر سکے؟ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ نے کہا کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ہم کسی بھی قسم کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کو الاؤ نہیں کریں گے، لیکن احسان اللہ احسان کا انٹرویو آپ نے بڑے چینل پر چلایا اور پھر اس کو باہر تک چھوڑ کے آئے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کو ان کے استعمال میں نہیں آنے دیں گے. آج وہ بیٹھ کے آرام سے ٹرینڈ چلاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ ہزاروں ویڈیوز ہیں جس پہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے جو کمانڈرز ہیں ان کی ویڈیوز ہیں، اور نیچے کروڑوں کی تعداد میں فیڈ بیکس آ رہے ہیں اور لوگ جو ہے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ کمپریہنسو پالیسی بنائی جائے گی ڈیپورٹیشن کے لیے افغان ریفیوجیز کی. وہ آپ نے کتنی ہیسٹیلی کی، کتنی جلدی میں کی، اس کا بلو بیک کیا آیا یہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو جب آپ نے ایک کنسنسس نہیں بنایا، جب آپ نے ان ایلیمنٹس کو ختم کرنے کے لیے ساری قوم کا دماغ تیار نہیں کیا، پھر کنسنسس کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یکجا ہونا پڑے گا نا ایک کاز کے لیے. اگر آج بی ایل اے کا ٹی ٹی پی سے ملنے کا خطرہ ہے تو وہ اسی لیے ہے کہ آپ نے وہاں مسائل کو ایڈریس ہی نہیں کیا. تو اس کے بعد میں جو بھی ہوگا لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ہم کیا کریں، ہمیں تو کچھ نہیں مل رہا، اگر کوئی مرتا ہے تو مرتا رہے. جب تک اس نیریٹو سے قوم کو نہیں نکالیں گے، آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہاں پہ کنسنسس کریٹ کیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے پیس اگریمنٹس کریں گے، جتنی بات کریں گے، اتنی تباہی ہوگی. دو قسم کی انگیجمنٹس ہو سکتی ہیں، ایک ڈپلومیٹک ہے اور ایک ملٹری انگیجمنٹ ہے. دونوں کرنی پڑے گی آپ کو. افغان طالبان کو بتانا پڑے گا کہ زیرو ٹالرنس ہے. ٹی ٹی پی کو کسی بھی قسم کی گفتگو ان کے ساتھ، ہر قسم کی انگیجمنٹ کو ابینڈن کرنا پڑے گا. وہ مجھے یاد ہے کہ دا پرنس میں میکیویلی نے یہ کہا تھا کہ مین شوڈ بی آئدر ٹریٹڈ جنرسلی اور ڈسٹرائڈ آل ٹوگیدر. یعنی کہ یا انسانوں سے پیار سے پیش آنا چاہیے یا ان کو برباد کر دینا چاہیے، درمیان میں کچھ نہیں ہوتا. بیکاز دے ٹیک ریونج فار سلائٹ انجریز، فار ہیوی ونس دے کین ناٹ. کیونکہ چھوٹا سا اگر ان کے خلاف ایک اقدام کیا جائے اس کا وہ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر بہت بڑا ڈینٹ ان کو ڈالو گے تو پھر وہ بدلہ لینے کے قابل نہیں ہوتے. پھر وہ کہتا ہے کہ if an injury has to be done to someone it should be so severe that is vengeance need not to be feared. کہ اگر آپ نے کسی کو تباہ کرنا ہے، نقصان پہنچانا ہے، تو وہ اتنی شدت سے ہونا چاہیے کہ بدلے کا خوف ہی ختم ہو جائے. پاکستان کا یہ ایشو ہے کہ آپ نے اس طرح کی انجری ان کو انفلکٹ کرنی ہے جو صرف ون گو میں اتنا ڈیمیج کرے کہ اس کے بعد آپ یہ بھول جائیں کہ اس کو ریٹیلیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب بھی بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کے پی کے اندر اور دیگر جگہوں میں بہت سے ٹینڈر، بہت سے ٹھیکے، اس میں ایکسٹورشن منی ان کو جا رہی ہے. ان کو لیجیٹمیٹ رول ملا ہوا ہے، ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں، ان کا ٹھیکوں میں بھی حصہ ہے. تو اگر آپ نے ایک فل سکیل وار کو اوائڈ کرنا ہے جو کہ دکھائی دے رہی ہے کہ کمنگ ایئرز میں ہو سکتی ہے انفارچونیٹلی، تو پھر آپ کو ہنگامی بنیادوں پہ 21ویں ترمیم پہ عمل کرنا ہوگا، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کروانا پڑے گا، پاکستان کے اندر ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کو ختم کرنا پڑے گا. ان لوگوں کو لیجیٹمائز کرنا بند کریں جنہوں نے ملک میں پہلے ہی فرقہ واریت کے نام پہ اور اس کے علاوہ ملٹرائزیشن کے نام پہ قوم کے نوجوانوں کے برین واش کر دیے ہیں اور وہ ایکسٹریمسٹ بن چکے ہیں. اور کسی بھی ایکسٹریمسٹ کا ماڈرن دور کے اندر فٹ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پروگریسو ذہن ہی آج کے دور میں کچھ ترقی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فیوچر نہیں ہے. تو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کریں، ٹی ٹی پی سے کسی بھی قسم کی ٹاکس یا دفتر کھولنے والوں کا احتساب کریں، اور ایسی پولیٹیکل آؤٹ فٹس کو بھی تھرائیو ہونے سے روکیں جو کہ ان کی اپولوجسٹ ہیں. تھینک یو. دوستوں ویڈیو ختم ہو گیا اور ظاہر سی بات ہے بہت ساری باتیں جاننے کو ملی، سمجھنے کو ملی، کیونکہ مزمل شاہ جو ہیں وہ انالیسس بہت زبردست کرتے ہیں، فیکٹ کے ساتھ کرتے ہیں، لاجک کے ساتھ کرتے ہیں. تو انہوں نے اندیشہ یہ جتایا ہے کہ بھائی آگے بھی پاکستان اور افغانستان کے بیچ کانفلکٹس بڑھنے والے ہیں. اور کیوں بڑھنے والے ہیں؟ کیونکہ آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ لالچ والی ہیں، آپ کی پالیسیز فائدے والی ہیں.
आपको लगता है कि मुझे इससे फ़ायदा हो सकता है, मैं दूसरों को इससे परेशान कर सकता हूँ, तो वो पॉलिसी आप अपनाते हैं। फिर वो पॉलिसी के आप आफ्टर इफेक्ट के बारे में नहीं सोचते हैं कि पॉलिसी का असर पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा, कल को क्या इससे नुकसान होगा या नहीं होगा। ये कैलकुलेशंस आपके यहाँ के लोग नहीं करते। इसलिए बात बार बार याद दिलानी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अफगानिस्तान पर तालिबान के शासन को, कब्जे को मैं कहूँगा, सेलिब्रेट कर रहे थे, भारत के इन्वेस्टमेंट को लेकर दावे कर रहे थे कि वहाँ से हमने भारत की इन्वेस्टमेंट डुबो दी, आप ये कह रहे थे कि भारत के पाँव हमने वहाँ से उखाड़ दिए, तो यकीन मानिए सारी बातें आपके ऊपर लागू हो रही थी। आपकी तो खैर कोई इन्वेस्टमेंट थी नहीं, लेकिन आपके लिए माहौल बन रहा है वहाँ पर और उसका असर दिख रहा है। अगर 70 to 80% अगर आपके यहाँ आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं तो इसके जिम्मेदार आपकी गलत पॉलिसीज हैं। आपकी सरकारें, आपकी फौज, ये सब उसमें मुलव्वस है, सब शामिल हैं उसमें। और मैं फिर कहता हूं, अफगानिस्तान आप लोगों के लिए भारत से बड़ा दुश्मन साबित होगा। भारत आपका दुश्मन नहीं है, क्योंकि भारत को आपकी पड़ी नहीं है। अब भारत का ट्रैक अलग हो चुका है। भारत को आपसे खतरा है, और पहले भी खतरा था, 4 बार अटैक आपने हम पर किया, इसलिए हमारा ध्यान उधर रहता है। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं अपने डेवलपमेंट की, जब हम बात करते हैं आगे बढ़ने की, तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र कभी नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान साथ चलने के काबिल नहीं है। बराबर में बिठाना तो छोड़ दीजिए, साथ खड़े होने के काबिल नहीं है। और ये फर्क तब दिखता है जब दुनिया भर में बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं। यूएई में कहाँ भी मीटिंग्स हुई थी ना, आपके जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे अनवारुल हक काकड़, उनको सबसे पिछली लाइन में खड़ा किया गया था, और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी सबसे आगे खड़े थे। शायद COP20 की मीटिंग थी, शायद यूएई वाली। तो आपको इस बात से समझ जाना चाहिए, वो तस्वीर बहुत कुछ कहती है। वो कहती है कि पाकिस्तान की औकात क्या है। तो अपनी औकात को पहचानिए और अपनी हदों में रहिए, और अपने देश को डेवलप करने के बारे में सोचिए। इन सब पचड़ों से निकलिए, आस पड़ोस में उंगली करने से नहीं कर पाएंगे, आगे और भी दुश्वारियां आपके आगे मुंह बाए खड़ी रहेंगी। आप बताएं कमेंट करके आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।